لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، ذیشان اردو ٹی وی میں خوش آمدید. دوستو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بیت المقدس مسجد اقصیٰ. اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس نے بنایا، کس لیے بنایا گیا اور اس کو کس نے بنایا، اس کی ہسٹری ہے وہ ہم آپ کو آج اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. دوستو پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی. عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے. یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نو انسان عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے. اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہیں. یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا. اسی مقام پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابق انبیاء کی امامت کرائی. یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی. اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا. البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبد بنائیں، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 کاف میم میں اس معبد کی تعمیر شروع کروائی. یہ عمارت اس جگہ تعمیر ہوئی جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا. اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے. بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی. ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی. اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی. اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواہش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی. رجحان بن سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مشری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا. وہ ہیکل سلیمانی اور عبادات گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا. حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا. یہود کی پہلی قوم تباہی و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 کاف میم میں ہوئی. اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی. بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسے غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا. 539 میں ایران کے پہلے کسری نے بابل کو فتح کیا. اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی. چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن یصدیق اور زرد باہل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی. 516 کاف میم میں یہ تعمیر مکمل ہوئی. 63 کاف میم میں رومی جنرل پومسپائی کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا. لیکن ہیرود اعظم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے باجگزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت حاصل کی. اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو اثر نوخ عظمت بخشی. بقول کیپٹن وارن ہیرود کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح ہیکل کم نہ تھا. 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی سیر میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا. اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی. 135 عیسوی میں جب دوبارہ معبد ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل جلا دیے. 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈری نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسیٹولینا قرار دیا. اس بات کو فرنگی مورخین اور مارے سارے قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہیکل دوبارہ تباہ ہونے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے. یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر
لوگ کوڑا کرکٹ اس جگہ پھینکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی مبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کھنڈرات پر ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاح آرکلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا ہے جو 670 عیسوی میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد المالک بن مردان نے 72 ہجری 290 عیسوی میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کرائی۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدتوں کا مرکز تھا، اکثر و بیشتر شہر کی مشرقی پہاڑی پر ایک احاطہ میں ہیں، جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ اس حرم میں ہیں۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منبر واعظین کے لیے، مستورات کے لیے 3 مقصورے ہیں۔ اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ 1967 میں مولانا شیر علی نے حرم شریف کا طول 1200 گز، عرض 660 گز اور دروازے 14 بتائے ہیں۔ احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کے علاوہ اور بھی عمارات ہیں۔ تو دوستو ہماری یہ تھی آج ہسٹری آف جو بیت المقدس، جو عیسائیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی وہ بھی اس کو کرتے ہیں سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ اتنی مقدس ہے جتنی ہمارے لیے۔ تو یہ تھی اس کی ہسٹری۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو اپنی نگہبان میں رکھے۔